جنہ بندیاں دی تسی فیساں بھردے ہو نا آ فلانا اتنی پڑھن دی فیس لیندا ہے نعت خواں تے انہاں نے آکھیا کرو بس ساڈے پنڈ دے بندیاں صلاح کیتی ہے پیچھے دوجی تسی ہر شے پڑھنی ہے تے پڑھنا ایک ایک صفحہ قرآن دا پڑھنا۔ حاضرین محترم، اہل اسلام، عشاقان مصطفیٰ، محبان صحابہ و اہل بیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریم آقا دا کرما والا دین اہل سنت دے عقائد و نظریات دے مطابق ساڈے کول جو لکھیا ہویا دین ہے، جس نوں اسی اج دیکھ کے تے ہدایت حاصل کرنے ہاں، دین سمجھنے ہاں، اس دی روایت صحابہ اور اہل بیت نے مل کے کی تھی۔ قرآن کریم اللہ نے نازل فرمایا اور جبریل امین لے کے آئے، حضور دے قلب اطہر تے نازل ہویا۔ جس وقت رسول اللہ دنیا تو تشریف لے گئے تو قرآن کریم موجودہ حالت وچ نہیں سی جس حالت وچ تواڈے گھر موجود ہوں۔ کچھ الفاظ، سورتاں اور آیات جانوراں دیاں ہڈیاں تے سی، کچھ سورتاں آیات جانوراں دے چمڑے تے لکھے ہویا سی، ٹھیک ہے رکھ، کچھ آیات بینات قرآن کریم دیاں صحابہ پاک نو یاد سن، کچھ صحابہ قرآن کریم دے حافظ سن جنہاں حضور کو حفظ کیتا سی۔ تو رسول اللہ تشریف لے گئے تو قرآن ایسی ہی حالت وچ موجود سی۔ تو حضور دے وصال تو بعد فتنہ ارتداد پیدا ہویا، یعنی لوگ دین تو پھر گئے، بہت سارے لوگ۔ فتنہ انکار زکوٰۃ پیدا ہویا، کچھ لوگ زکوٰۃ دین تو انکار کر دیا، کچھ لوگ نبوت دے دعوے دار ہوئے اور لوگاں نو اپنے پیچھے لگا کے اپنے آپ نو نبی ہون دا اعلان کر دیا۔ تو ابو بکر صدیق خلافت دے فوراً بعد اینا فتنیاں وچ سرخوبی اور ختم کرنے مشغول ہو گئے۔ جس وقت اس عمل دے دوران غزوہ بنو حنیفہ قبیلہ ہے، اس دا سردار سی مسیلمہ قذاب، او دے نال یمامہ دے مقام تے جنگ ہوئی۔ اس جنگ دے اندر سینکڑوں صحابہ شہید ہوئے جڑے حافظ قرآن سے۔ حضرت عمر نے حضرت ابو بکر نو ایک کہا کہ اگر اس سے طرح حافظ قرآن شہید ہوندے رہے تو قرآن ضائع نہ ہو جائے، لہذا قرآن نو جمع کر کے کتاب دی صورت اچ کر دیو۔ تو حضرت ابو بکر نے کیا، عمر جڑا کام حضور نہیں کیتا ہو میں کیوں کروں؟ تو آپ فرماندے رہے کہ رسول اللہ خود موجود سن، وہ اور وقت سی، وقت بدل رہا ہے، قرآن دے اندر حافظ شہید ہو گئے تو ساڑھے اندر کمی واقع نہ ہو جائے۔
تو آپ برابر اصرار کر دے رہے، حتیٰ کہ ابو بکر فرماندے ہیں اللہ نے اس کام واسطے میرا سینہ کھول دیتا، اور ایک پوری ٹیم تیار ہوئی صحابہ پاک دی، جدے سربراہ سن حضرت زید بن ثابت، اور سپرویژن کر رہے سن ابو بکر صدیق اس کمیٹی۔ اس کمیٹی نے اے جڑا تواڈے گھراں وچ قرآن ہے اس نو ترتیب دیتا کہ اے او قرآن ہے جویں دا رسول اللہ سان یاد کرایا سی، اے او قرآن۔ ہن حضرت زید بن ثابت دا تعارف کروا دے۔ حضرت زید بن ثابت حضور کولو قرآن پڑھیا ہے، نوجوان سن، بچپن وچ قرآن پڑھ لیا، ذہین بڑے سن۔ حضور ہر سال 2 باری قرآن پڑھ دے سن، رپیٹ کر دے سن، ایک باری جبریل نو سن دے سن تے ایک باری جبریل نو سنا دے سن۔ آخری سال حضور نے 2 باری سنا، اور دوسری باری جبریل نو جدو حضور نے 2 باری سنیا ہے تے 2 باری سنایا ہے، وہ دوجی باری جدو سنایا ہے ادو حضرت زید بھی او دے وچ شامل سن۔ بڑے غور و خوض نال اپنے گل نو اپنے دل وچ بہا لینا ہے، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ جس وقت حضور نے قرآن زید کو سنیا ہے تے حضور نے سن کے یہ دسیا ہے کہ یہ قرآن ٹھیک ہے، انہاں دی سپرویژن وچ سربراہی وچ قرآن پاک لکھیا گیا، اور ابو بکر دی نگرانی وچ ترتیب پا کے مکمل ہویا۔ تو جو قرآن ہن ساریاں فرقیاں کول موجود ہے، یہ قرآن جمع کیتا ہے ابو بکر صدیق اور صحابہ دی جماعت نے۔ اب اگر تو ابو بکر تے اعتبار ہی نہیں تو اس قرآن تے کیویں اعتبار کرو گے جڑا تواڈے گھر پہ ہے؟ آپ مسئلہ سمجھے کہ نہ سمجھے؟ اس قرآن تے کیویں اعتبار کرو گے اگر اس بندے تے اعتبار نہیں جس جمع کیتا ہے؟ تو قرآن تے اعتبار کرنا واسطے تواں اس جماعت تے اعتبار کرنا ہے جنہاں حضور کو سن کے لکھیا ہے۔ میری بات بھی سمجھ آئی جانے من کے لئے؟ اے او نفوس قدسیہ نے صحابہ پاک جنہ قرآن جمع کیتا۔ ہون اگلی بات بھی بڑی ہے، قرآن تو بعد دوسری چیز ہے حدیث۔ حدیث دیاں سا کتاباں پڑھ لو، حدیث دی کتاب لکھن والے کسے بھی بندے نے رسول اللہ کولوں ڈائریکٹ ایک بھی حدیث نہیں سنی۔ پلیز میرے جملے دی اہمیت سمجھیں۔ بخاری، مسلم، نسائی، ابن ماجہ، ترمذی وغیرہ، موطا امام مالک وغیرہ، جتنیاں حدیث دیاں کتاباں لکھن والے محدثین نے انہاں چوں ایک نے بھی حضور کولوں نہیں سنی، حضور کولوں صحابہ سنیے، صحابہ کولوں انہاں سن کے لکھی۔ تو جو او پہلی کڑی بے اعتبار ہے، جنہ حضور کو سنیے انہاں تے اعتبار نہیں، تے تین اے یقین کیوں ہے بسان صحیح دسیا نہیں یا غلط دسیا؟ لہذا قرآن اور حدیث تے اعتبار کرن واسطے اس جماعت تے اعتبار ضروری ہے جنہ حضور کو سن کے سان دسیا۔ میری گل نہیں سمجھ آتی کوئی؟ کوئی میں کو نعرہ مرایا تو صرف یہ عرض پہ کرنا میں سن لو۔ اب مسئلہ سن، اللہ فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو۔ پورے قرآن چلا کوئی نہیں دسیا کہ میں پڑھ لیا۔ تو جدو رسول اللہ تو پوچھا گیا کہ میں پڑھنی ہے تو حضور حدیث دے پورے ذخیرے ایک باری بھی نہیں دسیا بائیں پڑھنی، زبانی نہیں دسیا۔ حضور نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، من ویکھ لو تو ویکھ کے پڑھو۔ ہن نہ اللہ دسیا تے نہ اللہ دے تو یہ راج کی اللہ نہ دسیا کہ اے پڑھن واسطے میرے نبی اللہ ویکھن، تے نبی پاک نہ دسیا بھئی پچھلے پڑھن واسطے انہاں اللہ ویکھن جنہاں میں نے ویکھیا ہے۔ آپ پوری کوئی آپ دی بھی عمر لنگ گئی ہے، کوئی ایک حدیث دی کسی کتاب ہے، سکولے بھی حدیث دیا کتاباں کچھ بھی حدیثاں ہوندی ہیں کہ نہیں تو سب پڑھیا ہوئے۔ حضور نے فرمایا آج نیت کرنی ہے تے سلام پھیرن تک آج نماز پڑھنی ہے، نہیں دسیا۔ روایت صحابہ کی
انہاں وچ اہل بیت بھی شامل نے. مثلا مسجد داخل ہون لگیاں کی پڑھنا ہے؟ اے تسی مسجد دے باہر دعا لکھی پڑھی جے نا، پڑھی جے نا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک. یہ دعا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے اہل سنت دیاں کتاباں وچ روایت فرمائی کہ ابا جان جس ویلے مسجد وچ داخل ہوندے آئے تے اے پڑھ دے تو مڑ کتھوں بجیا حضرت بی بی فاطمہ پاک. یہ بڑی پھر جدوں مسجد داخل ہوئے تے اسی مردان پتہ ہے ساڑیاں مسیتاں وضو خانے بنے. وضو کرن دا طریقہ جڑا سنیاں کتاباں مذکور ہے وہ مولا علی نے روایت کیتا ہے. داخل ہون دی دعا اما فاطمہ زہرا پاک تو تے وضو دا طریقہ مولا علی سرکار تو. ہن جی نماز وچ کھڑے ہو گئے تو پہلی تکبیر جدو پڑھنی ہے ان علی کان اذا افتتح الصلاۃ یرفع یدیہ ثم لا یعود. حضرت علی جس وقت نماز شروع کر دیا ہے تے آپ پہلی واری ہاتھ اٹھا کے تکبیر آن دیا ہے، موڑ ہاتھ نہ چاندے ساری نماز بن کے پڑھ دیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، میں تمہیں ویسی نماز پڑھ کے دکھاؤں جیسی حضور پڑھا کرتے تھے. فصلا ولم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ، آپ نے ہاتھ نہیں اٹھائے مگر صرف پہلی مرتبہ. تو ایک کی روایت حضرت علی پاک کو بھی ہوگی تے سنن نسائی دے اندر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑا سی نماز تشہد رکوع سجود کرنے یہ بھی صحابہ پاک سے عبداللہ ابن مسعود صحابہ دیگر صحابہ. تو بھائی قرآن نماز اس تو بعد کلمہ حج زکات جتنے اعمال اور ارکان اسلامی نے انہاں دیاں روایات کیتیاں نے صحابہ پاک نے اور اہل بیت پاک. اور کنا گھراں دا ایک گھر نو چھڈیاں گزارا ہوندا اس پر تسی اہل سنت ہو، تسی ایک گھر نو بھی چھڑیا تے تہاڈی نماز بھی پوری کوئی نہیں ہونی تے دین بھی پورا کوئی نہیں ہونا. تہاڈا تاں رہندا ہے جے تسی دوہاں گھراں کولوں سمجھنا. جی سر آپ کو سمجھ آ اللہ آپ کو برکت فرمائے اور اللہ آپ کو خیر دے اور اللہ آپ کے راضی ہوئے. آپ بھلے مانس لوگ ہو تو آپ اس حساس مسئلہ نو سمجھ لو کہ رسول اللہ دے بڑے بڑے پیار نال جملہ سمجھو، اللہ اور مخلوق دے درمیان حضور نہیں. اساں اللہ ویکھیا نہیں، سن جو اللہ تو سنیا ہے وہ اللہ دے نبی سنیا ہے تے سن دسیا ہے. جی میں اساں اللہ کوئی نہیں ویکھیا ہے میں اسی اللہ دا نبی بھی کوئی نہیں ویکھیا. جی میں اللہ تے مخلوق دے درمیان حضور نے ایویں امت تے حضور دے درمیان صحابہ نے. اسی حضور نہیں ویکھے صحابہ ویکھے آل پاک نے ویکھیا. جو انہاں ویکھیا ہے مٹھیا سی وہ منیا تے اے ہی پرابلم ہے کہ پہلی کڑی تے اگر سٹ لگے اور وہ کمزور ہو جائے تو اگلا سنگل ڈاڑھا مضبوط بھی ہوئے تے جانے من پھر وہ دے چوتوان کی میں مطلب حاصل ہوا. پہلی کڑی کمزور ہے تو اڈا رابطہ کمزور ہے. تو سب تو پہلے اعتبار اور اعتماد انہاں ہستیاں تے ہونا چاہیے جنہ رسول اللہ نے ویکھیا ہے. ہن حضور آج تے گئے صحابہ پوچھیا ہونا میں سونے آج کی میں کرنے تے حضور نے فرمایا خذو انی مناسککم، آؤ مجھ کو دیکھ کر سیکھ لو حج کیسے کرتے. ہونا ہی تیسی جدو جانا جا کے حج کرنی ہے تو سان کی پتہ ہے با حضور آج کی میں کیتی ہے. توجہ نہیں فرمائی گل کی کوئی تسی ویکھیا حضور نو حج کر دیں. میں جی کتاب جو پڑھیا وہ کتاب وچ روایت آئی وہ کہیں بیان کیتی صحابی کی
تو صحابہ دے اعتبار ہی تو سنیا نہیں تو پھر تسی اعتبار کرن تو بغیر کیویں مان لیندے ہو بات جائیں کرنی. تو اہل سنت و جماعت نو اونا بندیاں تے اعتبار کرنا پونا ہے جنہ رسول اللہ سرکار کو ڈائریکٹ دین سیکھے. جو ہستیاں مشکوک کر دیتی ہیں فلانا بھی نہیں صحیح فلانا بھی نہیں فلانا بھی نہیں صحیح وہ نہیں صحیح تو پا پھر انہاں کو لیا ہویا دین تیرا کی میں صحیح ڈائریکٹ تو اڈے تے بھئی کوئی آؤں میرے تے تو اڈے تے کو بھئی آئی ہے ساڑھے تے نہیں آئی جنہ تے آئی انہاں کو جنہ سنیا ویکھے انہاں تے اعتبار کرو گے تو دین سمجھ چاہے. مولوی ویلے بندے نے آج کل ہر کسی نے ٹی وی میسر ہے جیدہ دل کرتا ہے وہ 50,000 دا موبائل اگے درد ہے اپنے کمرے جو بہ کے جڑ جا فلانا مسئلہ آنج فلانا آنج فلانا آنج چنگے بھلے بندے نشاک پا چھڑ بندہ ہے ہی جدا ایسی سویرے تیار ہونیا شیشے کے کھلو کسی تسلی نال ٹوپی تو لے کے پیران تھی اپنے آپ کو پھرنے ہیں ٹھیک ہاں باہر نکلنے ہیں اگو کو بندہ دا یار آج ٹوپی کی کیتا ہی حالانکہ میں ہون بیک کے نکل میں کہنا صحیح ہے کی اگلے چوک کے دیکھ کی ہو رہی آکھیا نا وہ ٹوپی کی کیتا ہی تو میں آپ بھی شیشہ منگوا لینا ہے بخیر ہوئے میری ٹوپی کی حالانکہ میں بیک کے نکلے. یہ ہے انسان دی نیچر جدو انہاں نو شک پایا جائے گا ایک جگہ تو سنو گے شک کے دوسری جگہ تو سنو گے شک کے تری جگہ تو سنو گے شک کے تے تسی بڑے پکے بھی ہوئے تو تھوڑا تھوڑا تو آنوی شک پاؤن لگ پونا ہے بھئی یار سارے بیان دین کوئی رولا ہے تو دین شک دانا نہیں اساں رب ڈٹھا نہیں تے مننے ہیں شک ہوئے تے منیندہ ہے. الایمان هو الیقین ایمان نامی یقین دا ہے. اور رسول اللہ سرکار سویرے سویرے گھروں نکلے بڑی مشہور حدیث ہے حضور گھروں نکلے تھے ایک بندہ گھوڑا ویچن آیا ہاں پینڈو وہ کوئی نہ پتا بھی یہ اللہ دے نبی نے آپ نے فرمایا ویچنی ہو سکیا ویچنا ہے گل ہوئی سودا ہو گیا تھے حضور فرمایا میرے نال گھوڑا لیا میں تین گھروں پیسے دے وہ اگے حضور چلنے جاندے ہیں وہ مگر ٹوٹ جاندہ راہ چے کچھ بندے انہوں آکھیا بھئی 17 روپیہ دا دینے وہ سودا 50 کیتا ہے وہ پچھو بول کے آندہ ہے تو سا لینا ہے کہ کوئی نہ سرکار بھائی لینا ہے کوئی نہ حضور فرمایا ہون سودا ہو گیا ہون کی آنا ہے اسے کہنے گے جی رقم تو سا میں کوئی نہیں دیتی سودا پکا کوئی نہیں میرا تو اڈا سودا کوئی نہیں حضور فرمایا سودا ہو گیا اسے کہے ہوئے کوئی گواہ ہے حضرت خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوڑوں پہ لنگ دیا انہوں نے کہا جی میں گواہی دینا سودا ہوئے ہے اس بیچے ہے تو سرکار لے آئے لائے انہوں نے کہا انہوں پاک ہوگی اسے کہا جی میں نہ سمجھ نہیں آئی بھئی گواہ کوئی نہ اس گواہی کی نہیں دیتی آیا حضور پوچھا ہے خزیمہ تو کولتے کوئی نہیں جدو میں دے کولو گھوڑا خریدے آئے تھے انہاں رکیتی سرکار میں کوئی رب ڈٹھا ہے جدو تساں فرمایا ہے ایک کہتے سی جو سارے چھڑ دیتے ہیں جڑے ایٹھاں خدا آئے تھے تو اڈے کہن تے انڈٹھا مان لیا ہے تسی آنکھوں میں سودا گھوڑے دا کیتا ہے تو میں کی میں نہ مننا با ہویا ہے کہ نہیں ہویا میں تے آنکھنا ہویا ہے او جنہ اس شہدنا جانے من ایمان یقین کہ جس سرکار دے موئی چو نکلے نا میں سودا ہوئے ہے تو مڑ ہوئے تو جدو شک پہ جانا ہے شک ایمان دا قاتل ہے یقین ایمان بندے دے اندر یقین دا نور ہوئے کہ میرے نبی نے فرمایا اللہ ایک کہتے ہون دنیا ساری بھی ایدوں ایتے ہو جائے کہ اللہ اے مسلمانہ دے اندر اللہ پاک نے بڑا نور پیدا کیتا ہے انگریز آکھنا انگریز دا سسٹم یہ نہ بڑھے ہاں وکال بارش ہونی ہے تیسی سپرے چھڑ دینے اے میں کہنے اسی سپرے چھڑ دینے اب انگریز پیان دینے ہیں تو نہ دا ٹی وی پیان دا ہے تے کال کنیاں ضرور ہو جانی ہیں جب بارش نہ بھی ہوئی انگریزی نظام تو یقین انگریز آکھیا ہے بھئی سیب چھل کے کھاویا کرو اتے جراثیم ہوندے نے تے اسی ہتھاں نال خرید کے لے اونے تے چھلن لگ پیا تے ان انگریز آکھیا ہے بھئی نہیں ہن چھلکے وچ بھی وٹامن ہوندے نے تسی چھلکا بھی کھاویا کرو اسی چھلکا بھی کھان لگ انگریزاں دے نظام دی تقلید ہے نا جی
انگریزاں کیا نہ کھاؤ تے نہیں کھاندے وہ آکھن کھا لو تسی کھانا بھئی انگریزاں ہن تے آکھی رکھیا دیسی گھیو دے نیڑے نہ جاوے دل بند کردا ہن دن کھاویا کرو دل کھولدا ہے اسے پہنا چھڈی رکھیا مڑ گھیو دے مگر لگ نہیں انگریز دی گل تے اعتبار ہے اعتماد لیکن انگریز ترائے خدا مندے تسلیس دے قائل نے عقیدہ تسلیس دے قائل نے انگریز اسی ایک نو مننے ہیں وہ سارا ٹیلوی لا لین تے اسی آنے بتواڑیاں دوجیاں مننا گے اے نہ منیندی کیونکہ اے گل سانو ساڈے نبی دسی ہے واللہ ہی کوئی ہے انگریز یہ گل اسی مسلمان کدی بھی مندے عزیزہ نے مننے دی وجہ کی ہے کہ میرے نبی نے فرمایا هو اللہ الذی لا والشهادة هو الرحمن الرحيم اللہ ایک کے انگریز سیر ایٹھا سے پیر اتا بھی کر لین تے تھا آکھنے اب تسی جھوٹ بکدے ہو ساٹھے نبی فرمایا اللہ ایک کے ہونا اسی ہوئے قیامت تک مسلمان دا عقیدہ ہے یہ بھئی اللہ آپ کو سمجھ آگئی ایمان کس شہدہ نہ ہے ایمان تے شو یقین تو ہندے تے آپ فیس بک پہ میں سننا تے میں نے شاک پہ آئے میں سوشل میڈیا پہ کیا تے میں نے شاک پہ آئے سوشل میڈیا آڑی ہر شے شاک آڑی سوشل میڈیا تے سن 18 سال دستا رہا ہے نواز شریف کے چور نے تے نکلی جوانی نہیں سمجھ آئی گا ہون سوشل میڈیا سن دسن لگ پیا بھائی عمران خان گھڑی چوری کی تھی دس دائے گا نہیں دس گھڑی چوری کی تھی تو ساڑھی سمجھ نہیں ہوندی وہ بندہ خیری میری ہے گھڑی اس چوری کر کے کرنی کی مطلب وہ پرویز الہی دا جڑا والا صاحب آئے چودھری پرویز الہی انہوں تو پرچہ ہو گیا ماج چوری دا تو ہویا بھی ہے ساڑھے جلال پور بٹیاں تھانے تاریخ ہے انہوں تو ماج دی چوری دا پرچہ ہو گیا تے وہ جاج انہوں نے طلب کیتا تے انہوں نے کہا پرچیاں دا تسان باہر کوئی نہیں انج میں ماج جڑا بندہ نہیں گل دی سمجھ نہیں بندہ وڈا ہے تے پرچہ لکھا ہے تو میں دسنا یہ تو انچانا بھائی صاحب بھائی بندے دے مطابق گل ہونی چاہیے دیئے عمران خان بندہ ایڈا نکا نہیں باقی ہے نیری گھڑی چاہیے وہ ایک جگہ تے بندہ کھلو جائے تو کہیں گھڑیاں ان بندے دے چھڑ دینے انج دا بندہ نہیں پسند تے صحیح ہے میں بھی تو اڈے نال جائیں اور گل سمجھیا کرو نا مجیدے دی ہوا ہوئے ہوتے جو ہو جاندے رہے دینے میں ٹھیک ہے انجی گل جی میں بیان دے ہو گل انجی پر کوئی وڈا ہوندے تے کیس پاؤ آ گھڑی گھڑی آڑا کیس نہیں صحیح کیونکہ منی نہ کوئی جس بندے ورلڈ کپ اللہ تعالیٰ جنہوں دیتا ہے نا تو انہوں اللہ یہ عزت دیتی ہے انہیں سارے آئے بوسن پر گھڑی آڑا دل نہیں ملتا تو گورنمنٹ آکے کیتی اس تیسی بھی آکھنے آ کیتی توجہ ہے کہ نا لیکن بھائی صاحب اگو کی کریے گورنمنٹ نہ ہوگی یہ انہوں نے نواز شریف کو اس گل تلا لیا چھوڑ اپنے کو تنخواہ لیندہ نواز شریف بندہ وڈا سارا ہے چھوڑ تو تنخواہ کی لینا اے بھائی صاحب حکومتہ دیا گلہ نہیں اے کل نو تاریخیں بھی لکھی جانی ہے عمران خان آمدہ ایک بندہ ہویا تو اس گھڑی چوری کر یہ تاریخ لکھے نہیں ہے کہ نہیں لکھے نہیں یہ مطلب ہے تاریخ دیاں ساریاں گلہ منیاں صحیح نہیں ہولیاں گل دی سمجھ آئیے تاریخ دیاں ساریاں گلاں میرے سجنا صحیح نہیں ہولیاں گل صحیح دی پرخ کرنا سے بھی بڑا وڈا نالج چاہیے ہوندہ ہے تو میں اس تو یا نہ تاریخ نو چھڑ دے ہو تے قرآن پھاد لو یہ دے بے شک کی کوئی دیاں ساریاں گلاں A to Z صحیح کیونکہ دنیا دی واحد کتاب ہے جنہیں پہلے صفحے دے لکھا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین
پیارے سنگیو اللہ دا قرآن گھراں وچ پڑھیا کرو، اپنے گھراں وچ قرآن پڑھیا کرو، آپ بھی قرآن پڑھیا کرو، کیونکہ ساری کائنات دیاں کتاباں وچ شک ہو سکتا ہے، قرآن وچ شک نہیں ہو سکتا۔ میرا اللہ قرآن فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہ رینج نہ ہو تو تواڈے نال گل اتنے ایویں متھے لگدی کر لو۔ جنہ بندیاں دی تسی فیساں بھردے ہو نا آ فلانا اتنی پڑھن دی فیس لیندا ہے نعت خاں تے انہاں نہ کرو بس ساڈے پنڈ دے بندیاں صلاح کیتی ہے پیچھے دوجی تسی ہر شے پڑھنی ہے تے پڑھنا ایک ایک صفحہ قرآن دا پڑھنا تھان ڈیٹ ہی کوئی نہیں لبنی۔ اے میری گل لکھو ہے تے ازماؤ جنہاں تسی نعتاں پڑھیں دے نہ کرو پڑھنا ایک باری اتو ویکھ کے قرآن دا صفحہ پڑھا ہے تے مڑ نعت پڑھ تو ریکارڈنگ میں لگی رہے تو دوجہ گھر والے بھی میں کر تو ان کھیڑا تا ہوئے بے نہ نہ کتنا اتو ویک کے کوئی نہیں پڑھ سکتے تو فیساں آسمان نو جا چھات نال لگی ہیں۔ اس تو بڑا فراڈ قوم نال اور کی ہو سکتا بجی نہ اتو ویک کے قرآن نہیں پڑھنا ہوندا وہ راہ نمائی پہ کر دیں تے راہ نمائی مڑ صحیح کی میں ہو سکتی۔ توجہ نہیں کیتی میری گل تے اگلی باری جدو نعت خاں تو ٹائم لو نا قرآن اتنے پیا ہوئے تے آکھیا پہنا صفحہ اتو پڑھ کے بھائی جان تو ان کھیڑا ہوئے ایک صفحہ نہیں پڑھ سکتا۔ پاجی یہ پڑھن واسطے درس دی دال کھانی پوندی ہے رنگ برنگیاں کپڑیاں نال نہیں آوندا۔ جی میرے عزیزوں میرے ساتھیوں میرا اللہ قرآن فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ میرا سونا نبی اعلان فرماؤ جنہوں قرآن تے شک ہوئے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، قرآن دی صورت ورگی کوئی ایک صورت بنا کے دکھائے وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم۔ ہر گانے دی کاپی نعت خانہ کیتی ہے مذاکران دا نا نہیں لیندا نعت خانہ دا پہلے انہا کو تسی آپ پہ ترجمہ کرو جیڑا گانا نواں ہوندا ہوندی ہے کاپی کر کے دوجے دے سن سنا چھڑ دے ایویں کہ کاپیاں کر دے یا نہیں کر دے کاپیاں بڑیاں کر دے تے کاپی کرنا واسطے پہنا سننا ضروری ہے نہیں سمجھ آئی گل پہنا سنی دا ہے تو مڑ کاپی ہوندی ہے ہاں جی ریہرسل ضروری ہے سماج ضروری ہے موڑوں دی کاپی ضروری ہے وہ میں آنا جانے من اللہ قرآن نے چیلنج کیتا ہے بھئی ساریاں کاپیاں بنائی ہیں پر کوئی قرآن دی کاپی بنائی اللہ دا قرآن چیلنج کر دائے اللہ فرماتا ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ میرے بچوں میرے عزیزوں قرآن کوئی مائی دلال پڑھے ہے کسی میں جرت قرآن پڑھے قرآن سمجھائے لوگا
عزیزاں نے محترم قرآن گھراں وچوں پڑھنا مک گیا. میں کدی کدی سنگی بین سنان دے آج بیٹھے ہوندے مولوی تو میں نہ دنیا سنیا ہے جیڑی ایک دی آیت پڑھ دے نے وہ بھی صحیح نہیں پڑھ دے. اس لئے دل کردہ ہے وہ گوڑ کھا کے مریے. کہ حالت ہو گئی ہے حضور دے دین کہ جنہ بندیاں دیاں فیساں لکھاں نے انہوں نے قرآن پڑھنا نہیں ہوگا. ہائے تاں تے علامہ اقبال آکھیا ہے یہ دل تے لگے اقبال دی گل تے سبحان اللہ بھی ہونا آکھیا ہے. اقبال آندے نے رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی. رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی. فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. میرے علموں کا میری جان دیا ٹکڑیا قرآن نہ یاد ہویا. اللہ اکبر کبیرہ. جس حافظ نے پورا قرآن مسیطے تراویاں بھائی سنایا ہے وہ دی خدمت عید تے 500 ہنجے گا لی مولوی 500 توتے دینا لے بھی ہے نا انہا دا بھلا ہوگا. انج بالے تے جتنی آلی تھائیں عید پڑھ کے اوتھو ہی پیشا ناس جاندے نے مولوی دے متھے نہ لگنا پاؤ. شابہ بھائی میں انہا تو بھی صدقے جڑے سوٹے نال بھی لل لیں دے. حقیقت ہے انہا منیا تو بھی قربان دی نہ مولوی صاحب نال بھی کوئی اتنی ہمدردی ہے بابا میں سوٹے نہ لینا ہے نہ کوئی لے کوئی دیو مولوی صاحب. ہاں تو موڑ جڑا نات کھائیں ان تسی ہزاراں چے دین دیو. دیدی نات بھی پتہ نہیں کیڑے گانے دی کاپی. ہاں جی کاپی تے جا کاپیاں سٹ دیو تے جائے قرآن پڑھے ہیں ان دی باری سان ڈنڈا لے کے وانا پوندہ بے پھلانے تو وہ جے کوئی نہیں دیتی ہے. عزیزہ نیمن اللہ دا قرآن سنو. میرا اللہ قرآن فرما دے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ. کافران دینے مسلمانان قرآن تو دور کرو. اے قرآن نہ پڑھن جے نہ قرآن پڑھیا تھی انہاں دے اندر تے ایمان دی غیرت پیدا ہو جائے. میری قوم کیوں نہیں سمجھ دی بنیزے تے چڑھ کے زہرہ دلال قرآن کیوں پڑھ کے تو ان سنایا ہے تُسی اس اشارے نہیں کیوں نہ پہ سمجھ جے کئی لوڑ ہائی تے اتھے پڑھ کے بھی سنایا ہے کہ نہیں. کبھی تسی کسے بندے تو پوچھو بجدو 9 محرم دی 10 محرم دی سویر ہوئی ہے تے فجر ویلے سیدان دیاں خیمے آئیں جو کس شے دی آواز ہوگی یا کھنگے قرآن دی تلاوت دی تے ذکر دی آواز ہوگی. یزیدیت نے فیصلہ کیتا ہے امت نو قرآن نہ پڑھن لیو. ناراض مت ہونا آج تک تساں سنیا ہوئے بفلانا کاری آیا تو دی انی فیس تے ہوئی. آج تک سنیا تو سی قرآن دے کاری دی فیس تے ہوئی ہوئے قرآن دے کاریاں فیس دے کے فیس ہون دیو جن دے کپڑے بھی کڑیاں آلے ہون تے جے بھلا کام میں منہ بھی کڑیاں آلا ہوئے تے وال بھی ہو دے گا کرنا تو ایٹھاں پہلان دے ہون تے واہ سونا ہوئے تے ویکھیا بھی مزہ آوے تے سنیا اس تو بھی اگاں آوے ان دی فیس دیو. تو بھائی صاحب تسی سمجھے ہی نہیں تسی پروگرام کس دا پہ کریں دے. بھائی صاحب اگر آپ ناراض نہ ہو تو میں آکسا بھائی بننا روڈ چھڑیا ہے بننا روڈ دے پہ ہو بھائی گال کھڑی ران دیو مہربانی کرو وچ ویتھ ران دیو
تماش بینی نے ایک سائڈ تے ران دیو تے دینداری ایک سائڈ تے ران دیو. تھوڑی مہربانی ہے جو مان جاؤ. میرے سجنوں میرے عزیزوں آپ بڑے کرما والے ہو. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. ایک فقیر دی گل سناواں اپنی. میں جدوں جانے من درس وچ پڑھدا اللہ نے گواہ کر کے آنا ادو روٹی کسی دے گھروں آؤندی آئی وہ درس دے منڈے جاندے سن تے وہ گھراں وچ روٹیاں لے آوندے سن. کسی دال دینی کسی کھیر دینی تے ہر شے کٹھی ہونی تے وہ فقیر کھاندے رہے. اجے میریاں نگاہاں دے اندر وہ صاف موجود ہے جڑی ادھی پھٹی آئی جندے تے بہ کے اسی پڑھتے. آپ کیا سمجھ دو ایسے ہی قرآن آ جائے کچھڑیاں دو آیتاں پڑھتی ہیں سیدھے پڑھنے یہ اتھے بان دی برکت ہے. تو جنہ میک اپ سیکھے پا جی سن تو نکریمہ دے نہ ہی نہیں ہوندے جڑیاں لیندے کیا بنے پھبے جی میں قربانی دے لے لے ہوندے انہوں لے آگے ہوتے چھاڑ دے ہوتے ہیں آئے تو سنا سانو. اللہ دا شکر ہے فقیر تے یہ جان سننا پسند ہی نہیں کرتا. میرے بچوں میرے عزیزوں آپ بھی قرآن پڑھو تے اپنے بچیاں نو بھی قرآن پڑھاؤ. کدی تساں سنے ہیں حسین بادشاہ کتنا قرآن پڑھ دیا کہتا تساں سنے ہیں حسن بادشاہ کتنا قرآن پڑھ دیا تے گل ہی کوئی نہیں کر سکتا. میرے عزیزو آؤ سنو کعبہ شریف دا منظر بیت اللہ شریف. میرے نبی کعبے دے سامنے کھلو کہ اللہ دا قرآن پڑھ رہے ہیں. آپ تصور کرو امیجن کرو کہ حضور قرآن پہ پڑھ دے ان تے سواد کی بنیا اس سے. میرے حضور کعبہ شریف کے سامنے کھلو کہ اللہ دا قرآن پڑھ رہے ہیں. چیخانا مروائے میرے کول سوٹی قاف والقرآن المجید. اللہ اکبر اللہ اللہ. حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ شریف دے وچ داخل ہوئے انہاں طواف کرنا. کافر سامنے ڈیرے چ بیٹھے ہے انہاں ویکھیا تے انہاں کہیا بھئی ایس بندہ سردار ہے اپنے قبیلے دا ایس کلمہ پڑھ لیا تے پچھلے سارے پڑھ جا. الناس والا دین ملوکہم جویں دے چودھریاں دے دین اور بندے ہوویں دے ہو جاندے. ویکھو ویکھی چودھریاں دی خوشامد وچ مگرے لگے جاندے نے ویندی کوئی نہیں بدین کے شہر چودھریاں دا باویں اپنا بیڑا ہون پیا. گل دی سمجھ آئیے کوئی میں با انہاں دے نال ہوئے تو وال حکا نیڑے کر سک. الناس والا دین ملوکہم انسان دی فطرت ہے بندے اپنے پرما دے دین تے لگ جاندے غیرت مند نہیں لگتے. وہ اندر پرب کوئی نہیں ایسی اپنے کمی کوئی نہیں انہاں دے دین ساڈے رسول اللہ سرکار آڑا. میرے سنگیوں میرے عزیزوں میرا مسئلہ سمجھو میرے سجنوں. انہاں کیا بندہ وڈا ہے جنہیں کلمہ پڑھیا کلمہ کیوں پڑھنا سننا کیا اس قرآن سن لیا رسول اللہ دے منہ پاک کی چوتے اس دیو میں سن کے ہوتے لگ بینا. انہاں کہا بھائی آئیتے بنے ہو ساڑی گال سنی وہ پرہاں لے گئے. انہاں کیا بھائی او جیڑی ہستی ویچ کھلو کے کعبے دی نکی دیوار دے کچھ پڑھ دے پہ نہیں وہ جیڑا سن لئی ہوندے تے جادو ہو جاندے. ان پچھلے بول جاندے نہیں تے تو ساڑا لگنا ہے تین مات پہ دینے ہوں ادھے نہ جائیں. اسے کہ اور میں تے ایڈی دوروں یمن دے نیڑیوں آیا میں طواف کر تو کعبہ شریف آت عمرہ کرنا تو میں تو سی آندے ہوتے جائی نا میں جامع کی دے. انہاں کیا آروں لے تے کرنا چھپا تو مڑ بشاک کوڑو لنگ دارو مڑ کوج نہیں. ایک کھڑ پینچ یا کافر گوٹھی چو بولیا تو اسے کیا اے بڑے سیانے پہ بندے نے بس سنی نا میں مات پیا دینوں ان دے لو ویکھی بھی نا جڑا ویکھ لئی ان بھی کچھ ہو جاندے. اسے کیا بابا جی بڑی گل دسی ہے میں بالکل ویندا بھی نہیں تے بھی چنگا کیتا ہے تے سندا بھی نہیں. اس کرنا ہے روئی پائی تے جناب تسلی نال انہاں کہ میں کوئی کام نہیں کرنا شکر ہے نہ دسیا جادو نہ ہو جائے. جدوں او
حجر اسود نو سلام کر کے پہلا شوط پھیرا شروع کیتا نا طواف دا، دل آکھیا بھئی یہ جو سارے آندے نے نا ویکھی اکری ویکھ تا صحیح ہوندا مڑ کیے بندے نوڑیے نا بھائی تو نہ ویکھی تو نہ بڑا دل کردہ ہے ویکھا ہے کہ انہوں نے کہا ویکھی نہ ہو سکیا بالکل ٹھیک ہے پر اندروں آواز آوے بھائی ایڈا کمڑا تے میں نہیں بھائی کی واری ویکھی میں ڈھے جانا میں جو ڈیرے دار ہاں ڈیرے بھرنا آج بھی کدی ہویا ہے میں ویکھنا تے لگے ویکھ ایک باری اتھے جاندے ہیں دل منا لیا بھائی ایک باری ویکھنا حضرات علی وقار جدو پہلی نظر اٹھیے سرکار دے چہرہ یک دستے گئی ہے میرا اللہ فرما دے وَالدُّحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى میرے حضور دے چہرے تے نظر پئیے ما زاغ البصر وما طغى ہن اتنی آیتاں پڑھیاں ہن ایک شعر پڑھاں تے تانوں سمجھ آ جان عزیزاں نے محمد علی دہوری صاحب فرماندے نے جدوں پہلی نظر حضور دے چہرے تے گئی ہے تے آندے نے وہ کیسا سما ہوگا کیسی وہ گھڑی ہوگی جب پہلی نظر ان کے چہرے پہ پڑی ہوگی اللہ راج گئے ہو تو گال مکائی ہاں نہیں گال تے جے کو 5 منٹ لگنے نے تے میں نہیں شاک کے تو اڈا پیمانہ بھی لبریز ہویا والا ہے حالا پتر کوئی نہیں باس کر لی نہیں آئے میں ایک گال پوری کرن دو میرے سجنوں میرے عزیزوں میرے بچوں جدو چہرہ مصطفیٰ ویکھیا تے طواف بھول گیا طواف بھول گیا میں طواف کرنا آتے کعبہ ہے تے میں کونا تو عرش ہے وہ صرف حضور دا چہرہ ویکھی جان تے دل دھک دھک کر کے آکھیا بھئی جندہ منہ ایڈا سونا ہے او دا کلام کڈا سونا ہونا ہے باہر جلدی کر کے روئی کٹ عزیزاں دی وقار جدو کلام وچ روئی نکالیے میرے حضور سورہ مزمل پڑھ رہے ہیں اللہ تو بیت اللہ دی زیارت کروائے اللہ جی دے تے کرم کر دے انہوں اپنے گھر بلا کے اپنا تے اپنے محبوب دا گھر بھی کھان دے آج بھی کاری قرآن پڑھے کعبے وچ رات دا ویڑا ہووے انج لگدا جی میں قرآن نازل ہو رہا ہے بھائیا جدو میرے نبی پڑھ دی ہون گے منظر کی ہوئے گا کرنا وچ روئی کڈی تی آواز پی آن دیئے یا ایوہ مزملکم اللیلہ الا قلیلا الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ او زد علیہ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا میرے حضور قرآن پہ پڑھ دینے کرنا دے رہی سیدھا دل تے اتر گیا ہے یاد رہا نہ اپنا آپ یاد رہا سن دے رہے حضور پڑھ کے دعا منگی تے حضور ٹر پہ وہ بھی سارے کام چھاڑ کے حضور دے پیچھے ٹر جدو حضور اپنے گھر دے قریب گئے نے حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے نے حضور رکے نے پلٹ کے تکیا آئے میرے حضور فرما دینے کون عرض کردہ سونے
تسی تے فرماؤ تسی کون ہو؟ میرے حضور فرما دینے قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں اللہ دا رسول ہوں۔ سونے تسی کی پیغام دے دے ہو؟ فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو، اللہ نو ایک منو فلاح پاؤ گے۔ عرض کردنے سونے اپنا دست مبارک پھڑا، مینو اپنا مرید بنا، مینو اپنا کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بنا۔ سجنا گل تیری مقدر دیئے نوٹ کر لے، کسے نو کلمہ پیر مولوی حافظ تے قاری پڑھایا ہے، جنہوں کلمے والے کلمہ پڑھایا ہے انہوں حضور دا صحابی آنے نے۔ میرے نبی پاک فرما دینے پڑھ لا ڈونگی قبر اندھیری غار اسی، اتھے کوئی نہ بیلی یار اسی، پاڑ کلمہ تے بیڑا پہارے اسی، پڑھئے لا